سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفان رمضان۔ یہ اس کی خوبصورت سی نشست ہے جس میں علماء کرام کی صحبت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ نام ہے الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ پروردگار نے اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دینے کے لیے وقت مقرر فرمایا، ترتیب مقرر فرمائی، یعنی اس نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اور پھر اس نے یہ بھی فرق کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی جماعت میں ہیں، حزب اللہ کہلائیں گے، اور وہ سبیل اللہ میں جہاد کریں گے یا سبیل اللہ میں اس کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اس کی مرضی منشا کا نفاذ کریں گے۔ اور ایک اس نے کہا کہ حزب الشیطان بھی ہے، ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو اس کی مخالفت کرے گا۔ پھر انہی لوگوں کے لیے اس نے کہا کچھ اولیاء اللہ بھی ہیں، اور پھر ان کی تعریف بھی بیان کی کہ یہ ہیں اولیاء اللہ، یہ ہمارے بندے ہیں، ان کو ہم نے اختیارات بھی دیے ہیں، ان کو مقامات بھی دیے ہیں۔ اور پھر ان کی ڈیفینیشنز مختلف جگہوں پہ بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہے نہ ان کو حزن ہے، یہ والی پوزیشن بھی ان کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے ہاتھ میں وہ کمالات بھی پیدا کر دیے کہ جس کی عام بندے کو امید نہ تھی۔ مگر کیا ہوا؟ حزب الشیطان نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے۔ اس نے ان کا لبادہ اوڑھنا شروع کر دیا اور ان کے نام کو بدعنوانی کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا کہ ایسا ہو اور اس بہانے اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن سے لوگ متنفر ہو جائیں اور اس دروازے سے ہی دور ہو جائیں۔ لہٰذا اب خلط ملط کا ماحول ہے۔ خود میرے پاکستان میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اس مسند اعلیٰ کا مذاق بناتے ہیں، یعنی ان کو شاید اس حوالے سے دانستگی نہ ہو اور ان کی دانش میں کسی نے یہ بات بٹھا دی ہو کہ اس طرح سے کریں گے تو یہ پہچان اولیاء ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے سوال پوچھوں تو کہتا ہے یہ تو تصوف ہے، یہ تو صوفیہ کی زندگی ہے، صوفیہ کرام اس طرح تو ہوتے تھے۔ تو اب میں علماء سے سوال پوچھوں کہ تصوف ہے کیا؟ تصوف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تصوف کو میں اولیاء اللہ کے نزدیک کیسے پاؤں اور کیسے اس میں سے کسب رزق کروں، رزق علمی کروں؟ لہٰذا تصوف کے اصل معنوں کو سمجھنے کے لیے، شریعت طریقت کو سمجھنے کے لیے، ان ڈیفینیشن سے گزرنے کے لیے اور اس علم کے حوالے سے وضاحتاً پیغام پہنچانے کے لیے میں نے آج الف لام میم میں اس نشست کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بے شمار لوگوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے۔ کسی کا بھی نام لیے بغیر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ تصوف کے آئینے میں آتا ہے؟ کیا یہ والی تصوف دین کے آئینے میں آتی ہے؟ اور اگر اس پہ کسی کو بھی الجھن ہوگی تو پھر ظاہر سوال جواب کا موقع بھی ملے گا۔ ہم اولیاء اللہ کی کرامات قرآن مجید سے، احادیث سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، تشریف فرمائیں۔ بہت ہی پیارے عمدہ الفاظ ان کے پاس ہوتے ہیں، احادیث کا ایک ذخیرہ ان کے پاس ہوتا ہے، قرآن کی آیات ان کے ذہن میں ہوتی ہیں، اور پروردگار ان پہ خاص رحمت فرمائے۔ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں جناب حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا۔ ہمیشہ جو لباس پہن لیتے ہیں وہ ان کے اوپر جچتا ہے، جن الفاظ کا استعمال فرماتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں، لوگ ویڈیوز میں، ریکارڈز میں اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ ایک شیرنی ہے ان کی زبان پر، اللہ تعالیٰ ان کو اور دے اور اس طرح سے ان کی عزتوں میں اضافہ ہو۔ مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا، بہت ہی پیارے، اور یہ آج تک کی رمضان کا سفر جو ان کے ساتھ گزرا اس میں ہم نے ان کے جہاں گویا ہونے سے بہت کچھ سیکھا، وہاں ان کے ضبط، تحمل، صبر اور ساکت ہونے سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ تشریف فرمائیں علامہ امین شہیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے اور ایک مہمان جو ہر لحاظ سے آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور بڑا علمی منطقی جواب دیتے ہیں، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں قیاس فرماتے ہیں۔ علم اور احادیث کا ایک روشن ذخیرہ ان کے پاس موجود ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ قیاس سے جوڑا آپ نے، یہ صحیح نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ خوبصورتی کے ساتھ محفل کی لطافت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ آج سوال بھی انہی سے پوچھیں گے، مگر اس سے پہلے دو اور مہمان میرے ساتھ تشریف فرمائیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے خطابت اور فصاحت اور بلاغت کا ایک خاصہ ان کو حاصل ہے۔ آج کی محفل میں ان سے بہت استفادہ ہوگا۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور پاکستان کی مشہور و معروف آواز، ثنا خانوں کے ایک ایسے نمائندہ چہرے کہ جن کے ہونے سے محفل کامل نظر آتی ہے، حضرت زین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب پہلے تو وہ قیاس والی بات اگر آپ کو گراں گزری ہو نہیں گرا نہیں گزری، وہ تو عذرا ہے تفنن، میں نے بھی ایسے جزاک اللہ. آپ صحیح آغاز فرمائیں گے. تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، اس کو ذرا یہ جن کے ہاں ہوتا ہے انہی سے پوچھے نا. جن کے نہیں ہوتا ان کے کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں ہاں، یہ جب وہ بیان کریں گے پھر بتائیں گے. اچھا یہ تو بتائیں کہ دین میں اس کی اجازت ہے اور اس کی حیثیت ہے؟ ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. سرے سے تصوف کی حیثیت نہیں. حیثیت نہیں. اور یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کی کیا نیک پہچان؟ لوگ ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ صوفی ہوں تو اولیاء اللہ ہوں. مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کا قریبی اور اللہ کا نیک اور برگزیدہ اور کون ہے؟ لیکن اللہ نے بھی اپنے حبیب کو کبھی صوفی رسول اللہ نہیں کہا. ابو بکر صدیق جیسے بزرگ ہیں، کبھی ہم نے صوفی ابو بکر، صوفی عمر، صوفی عثمان، صوفی علی نہیں کہا. اگر یہ چیز خوبیاں ہوتی تو ان ہستیوں کے ساتھ بھی لگی ہوتی. یہ ہماری بس روایات ہیں یہاں کی. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سرے سے اسلام میں تصوف کا دامن ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ذخیرہ ہی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ صوفیہ ہیں اور یہ اصل پہچان ہے اسلام کی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں یہ جو تصوف یا طریقت ہے یہ شریعت ہی کے باطن کا نام ہے. شریعت جن اعمال اور احکام کی تکمیل کا نام ہے، انہی اعمال اور احکام کو حسن نیت کے ساتھ اور خوب لگن کے ساتھ درجہ احسان تک لے جانے کا نام شریعت اور تصوف ہے. بنیادی طور پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث مبارکہ تھی لیکن علم الحدیث نہیں تھا، جس طرح ہمارے ہاں مروج ہے، رسول اللہ کے دور میں تمام یہ مسائل تو موجود تھے لیکن مدون شدہ علم الفقہ نہیں تھا، علم القراءت یا علم تجوید نہیں تھا. اب یہ جیسے جیسے بعد میں دین کو سمجھنے کے لیے، دین سے رغبت کے لیے، دین کے ساتھ وابستگی کے لیے ان علوم کی ضرورت پڑتی گئی، ان کو مدون کیا جاتا رہا. اب کوئی بندہ آج کہے کہ بھائی دکھاؤ رسول اللہ کے دور میں کہاں یہ حدیث کی جو تم نے تقسیم کی ہے، یہ حدیث صحیح، یہ حدیث ضعیف، یہ حدیث معضل، یہ مدلس، یہ شاذ، یہ منکر، یہ کہاں ہیں؟ یہ ساری یہ روایتیں کہاں ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں فلاں. تو اب یہ تمام چیزیں ضرورت کے لیے، جیسے حضور کے دور میں تو بس حدیث تھی، صحابہ تھے وہ سنتے تھے، حضور سناتے تھے، جو ایک صحابی دوسرے صحابی کو سناتا تھا. وہاں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس معاملے میں کوئی گڑبڑ کر سکے گا، یہ اس حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ آئے گا. لیکن بعد ازاں جیسے ہی صحابہ سے دور آگے بڑھا تو اس حدیث کے اندر بہت سارے نقال داخل ہو گئے، بہت سارے ایسے لوگ داخل ہو گئے کہ جو حدیث کا نام لے کر حضور کی طرف جناب چیزوں کو منسوب کرنے لگے. تو اب ضرورت اس امر کی درپیش آئی کہ ایک ایسا علم ہو کہ جس کے ترازو کے اوپر تولا جائے کہ کیا یہ واقعی قول رسول ہے یا نہیں ہے. بعد ازاں اسی سے پھر آگے علم اسماء الرجال آیا، علم التاریخ آیا، یہ ساری چیزیں بعد میں اسی سے آئیں. اسی طرح یہ شریعت تو رسول اللہ کے دور میں تھی، اور رسول اللہ کے دور میں حضور ہی سب سے بڑے آپ کہہ لیں ولی بھی تھے، صوفی بھی تھے، عامل بھی تھے، سب کچھ وہی تھے. آپ کو صوفی کہا جا سکتا ہے اللہ کے رسول؟ صوفی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عرف میں صوفی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کما حقو علم شریعت کے اوپر جناب عمل کر یعنی کہ فنا ہو جائے شریعت کے عمل میں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جس داڑھی والے کو دیکھ کر کہیں یہ صوفی صاحب آ گئے، یہ فلاں. تو اب اگر اس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جس معنی میں صوفی کہتے ہیں کہ اس شریعت کے اوپر کامل عمل کر کے جو شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے اس کو صوفی کہتے ہیں. تو اب اسی طرح سے حضور کے زمانے میں تو اس کی کوئی ضرورت تک ہی نہیں بنتی ہے، صحابہ کے دور میں تک نہیں بنتی ہے. لیکن جب بعد ازاں ایسے ایسے لوگ آ گئے، حکمران ایسے ظالم اور جابر آ گئے. صحابہ کے دور میں وہی پیر بھی ہوتا تھا، وہی حاکم بھی ہوتا تھا، وہی خلیفہ بھی ہوتا تھا، لوگ اسی کی بیعت کرتے تھے، دینی مسائل ضرورت پڑتے تھے اسی سے جا کر پوچھتے تھے. اب جب بعد میں ظالم جابر حکمران آ گئے، شرابی قسم کے لوگ آ گئے، اب کیا کریں؟ اب کیا انہی سے جا کر وہ شریعت کی حقیقت کے معنی پوچھیں؟ اب ضرورت اس امر کی پڑی کہ یار کچھ ایسے اصول اور ضوابط مقرر کیے جائیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہوا جا سکے. تو یاد رہے کہ شریعت سے طریقت الگ نہیں ہے اور طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ظاہر اور ایک باطن ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے سمجھ میں آنے والی نہ ہو. مفتی فضل زبان صاحب سے سوال پوچھوں گا، یہی حصہ طریقت اور شریعت کا، اور پھر ولی کامل کون ہوتا ہے؟ کیا اس کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ ولی ہونا ضروری ہوتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں ایک حدیث ہے جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے.
اس میں جبرائیل امین انسانی شکل میں آتے ہیں اور زانوئے تلمس طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھتے ہیں، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان۔ تو یہ جو علماء نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ جو عقائد کی تصحیح اور حفاظت ہوتی ہے اس کو علم الکلام کہا جاتا ہے، جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں اس کو علم الفقہ کہا جاتا ہے، اور جو باطنی اعمال ہے اس کو علم الاخلاق، علم الاحسان یا تصوف کا نام دیا جاتا ہے۔ رسالہ کشیریہ میں لکھا ہے کہ تصوف ہر اعلیٰ خلق میں داخل ہونے کا نام ہے اور ہر ذلیل خلق سے نکلنے کا نام ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف شریعت پر اخلاص سے عمل کرنے کا نام ہے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہیں، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس مقام تک چلے جانا کہ گویا کہ آپ عبادت میں یہ استحضار رکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں قرآن کریم سے ہمیں ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، تم گناہ چھوڑ دو ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ ظاہری گناہوں سے مراد افعال الجوارح اور باطنی گناہوں سے مراد افعال القلوب۔ اسی طرح قرآن کریم کی جس آیت میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب یہاں صادقین کا لفظ کیا ہے، اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور روح المعانی کے اندر اس کے ضمن میں لکھا خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑو، ایسے رہو کہ تم ان جیسے بن جاؤ۔ جیسے شاگرد کے لیے ضروری ہے استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کرے، تو باطنی اصلاح اور تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مرشد کامل کے سامنے چلے جائیں۔ مرشد کامل کی بہت سی علامات ہیں، ایک جو ہے وہ تسہیل قصد السبیل میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علامت لکھی، وہ متبع شریعت ہو، اور دوسری علامت اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، تیسری علامت اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور چوتھی علامت اس کے پاس بیٹھنے سے رجوع اللہ حاصل ہو جائے۔ اب اسی کو بیت کا نام کہا جاتا ہے۔ ہم حدیث سے کیا دیکھتے ہیں، ایک بیت اسلام ہے، ایک بیت جہاد ہے، ایک بیت ہجرت ہے، ایک بیت توبہ ہے۔ اسی بیت توبہ کو تصوف کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جو سورہ ممتحنہ میں عورتوں سے بیت لی گئی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترین بین ایدیہن ولا یعصینک فی معروف۔ اور حدیث پاک میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ سے بہتری کہ تم نے شرک نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا ہے، بے حیائی اور فحاشی کے کام نہیں کرنے۔ تو اسی طرح ایک آدمی اگر شریعت کے ان پیرامیٹرز کے اندر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاتا ہے تو اس کی بالکل اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، شریعت کے پیرامیٹرز میں اپنے آپ کو لے کر آتا ہے، کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اجازت ہے، پھر اسی کا نام تصوف ہے، یہی ولی کامل ہوتا ہے۔ علامہ صاحب، فقہ جعفریہ المعروف اہل تشیع برادران، یہاں پہ تصوف کا کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا یہاں بھی صوفی ہوتا ہے؟ کیا یہاں بھی اسی طریقے سے طریقت چلتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے موضوع اہم ہے، اس لیے آدھی بات سے کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے بات مکمل ہونی چاہیے اور سب کو موقع ملنا چاہیے کہ اس بات کا حق ادا کر سکیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم تصوف کہتے ہیں تو تصوف آج کی اصطلاح ہے، نبی کریم کے دور کی اصطلاح نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ تصوف کہتے ہیں تو فوراً اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ یہ نبی کے دور میں نہیں تھا، لیکن جب ہم معنی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو معنی اس زمانے میں بھی موجود تھا۔ اچھا، لہٰذا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دین انسان کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ دین کی جو مشیت ہے، دین کی جو خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو کمال انسانی کے اس اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچائے جہاں تک پہنچنے کا انسان کو حق حاصل ہے اور اس میں استعداد موجود ہے، لیکن ہر انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہی پہنچ سکتا ہے جس کو اللہ رستہ کھول کے دیتا ہے اور اس کے اندر یہ ظرف اور یہ استعداد موجود ہوتی ہے۔ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ من اخلص اللہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ الی لسانہ۔ اچھا، اگر کوئی شخص صرف 40 دن تک اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے 40 دن کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو یہ جو شریعت کے احکام ہیں، جتنے بھی فرائض، مستحبات، واجبات، جتنے بھی فقہی احکام ہیں، ان کی جو روح ہے وہ انسان کو اس اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچانے کے لیے ہے۔ عام طور پر ہم ظواہر سے چمٹتے ہیں، روح کی طرف توجہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے ہم ان مقولات سے، ان اصطلاحات سے بے بہرا اور محروم رہتے ہیں۔ اب نبی کریم کے اپنے دور میں جب یہ جو اس طرح کی احادیث ہیں، ان احادیث کا آپ مطالعہ کریں تو ان کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ایک حدیث ہے، لولا تکثیر فی کلامکم وتمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارى ولسمعتم ما اسمع۔ یہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تمہاری زبان میں فضول باتیں نہ ہوتی کثرت سے، اور اگر تمہارے دل میں ہمیشہ وسوسے اور مختلف قسم کے خیالات پیدا نہ ہوتے تو تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں، وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ یعنی انسان نبی نہیں ہوتا لیکن اپنے باطنی کمال کے حوالے سے اس مقام تک پہنچنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے۔ قاری صاحب جس چیز کا انکار کرتے ہیں نا، وہ درست ہے، چونکہ اس تک پہنچے نہیں ہیں، دیکھا نہیں ہے، چکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، اس طرح کے ماحول میں بیٹھے نہیں ہیں، تو اس لیے ان کی بات درست ہے کہ ایسی کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے چکھا ہے وہ اس کو کیسے منکر ہو، اس کے کیسے اس کا انکار کریں؟ لہٰذا یہ دو پہلو ہیں، ایک ظاہر دین ہے اور ایک باطن دین ہے۔ ظاہر دین اس باطن تک پہنچنے کے لیے ہے، لیکن ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہم جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں ظواہر پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے ظاہر پر عمل کیا، لیکن آپ ذرا غور سے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں، رسول اللہ اگر یہی نماز پڑھیں جو ہم پڑھتے ہیں تو ان کے لیے گناہ کبیرہ ہے یہ، اس لیے کہ یہ نماز ہماری جو ہے وہ کہاں اور رسول کریم کی نماز کہاں، چونکہ وہ اللہ کی ذات میں مکمل طور پر محو اور غرق ہونے کا نام ہے، اور ہم ہزاروں قسم کے خیالات اور ہزاروں قسم کی شائبات کے ساتھ ایک عبادت انجام دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کب کیا انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو عبودیت اور بندگی ہے یہ انسان کو اس مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، نبی کریم کے دور میں یہ موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اصحاب کی، جن پاکیزہ ترین نفوس کی تربیت کیا ہے، جن میں سر فہرست امیر المومنین ہے، سلمان فارسی ان میں سے ہیں، ان کے مقامات، اس لیے ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو یہ پتہ لگ جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے وہ قتل کر دیتے۔ اس لیے کہ فہم میں فرق ہے، اس لیے کہ درجات میں فرق ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، یہ باطن کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم کے اصحاب میں ظواہر اور بواطن کے حوالے سے بہت سارے لوگوں میں بہت بڑا فاصلہ ہے اور فرق ہے۔ لہٰذا وہ جو فرق ہے، اس فرق کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، تصوف کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے۔ اب جو بات تصوف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بات کے ادوار میں تصوف یعنی ایک خاص قسم کے حلیے کے ساتھ، ایک خاص قسم کے لباس کے ساتھ اس معنوی دین کے پہلو کو اپنانے والوں نے خاص حلیہ اپنایا، اور وہ بھی صوف، یہ جو اون کا لباس تھا اس کی وجہ سے جب وہ لباس پہنتے تھے اس صوف کے لباس کی وجہ سے ان کو صوفیہ کہا گیا، اور آہستہ آہستہ وہ پورا شعبہ تصوف کہلایا، ورنہ اصل میں وہ وہی دین ہے، اور دین کی اصل حقیقت اور روح ہے۔ رہبانیت تو نہیں ہے، یعنی یہ جو لبادہ اوڑا ہے اور اس کو خاص کر دیا گیا کہ جی وہ دین بالکل دنیا داری سے ہٹ کر، میں یہی کہہ رہا ہوں صوفیہ کا جو تصور بعد میں پیش آیا اس میں پھر دین اور دنیا کو الگ کر دیا گیا، ورنہ نبی کریم کی اپنی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہی دین، وہی آخرت، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں ایک مختصر وقفے کی طرف جاؤں گا، اشارتاً میں ظاہر وقفے کو سمجھنا چاہ رہا تھا۔ اب واضح ہے کہ وقفے پہ جانا ہے، اور آپ حضرات جو کالز کر رہے ہیں وہ ٹیبلٹ پہ کر رہے ہیں، یعنی مجھے براہ راست کال کر رہے ہیں، وہ ایک نمبر دیا ہوا ہے اس پہ کال کریں گے، مگر کچھ دیر بعد۔ ابھی ذرا موضوع کو سمجھ لیں، اس کی گہرائی سے آشنا ہو جائیں، لوٹ کر آئیں گے، مزید گفتگو کریں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ الف لام میم علماء کی نشست، عرفان رمضان کی یہ جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات، میں میزبان محمد اویس ربانی، آپ کی سوالات، موضوع تصوف۔
طریقت، شریعت میں اس کی اجازت، اس کی حیثیت، مقام، مرتبہ. حضرت حکیم الامت ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب نے 2 شعر ایسے کہے کہ جس کے اندر درمیان میں شاید ہمیں راہ نجات مل جائے تصوف کے حوالے سے. ایک طرف تو آپ نے کہا تصوف، تمدن، شریعت تمام، بتانے عرب کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. مگر دوسری طرف آپ نے جو مقام و مرتبہ بیان کیا وہ بھی الگ انداز سے. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، اور اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. لہٰذا اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح راستہ اعتدال کا کون سا ہے، اور تصوف کو کس پہرائے میں آج آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے. میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف لے کر آتا ہوں. مفتی صاحب نے گفتگو فرما لی اور بتایا کہ صوفی تو اللہ کے رسول کی ذات بھی ہے، یہ تو کمال درجہ ہے ولایت کا اور اچھے کمالات کا. ڈاکٹر صاحب کوئی کتاب لے کر آئیں شاید اپنے ساتھ. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا محترم قریشی صاحب سے کہ کیا رسول اللہ کو صوفی کہا جا سکتا ہے. انہوں نے اس کا جواب بھی گول مول کیا. جب یہ شریعت ہے اور شریعت پہ سب سے زیادہ عامل کو ہی صوفی کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کس نے کیا؟ ان کا طریقت شریعت سے ہے اور شریعت طریقت سے ہے. شریعت اور سب سے زیادہ عامل کو صوفی کہتے ہیں، یہ کس نے تعریف کیا؟ قریشی صاحب نے. نہیں، میرا خیال ہے وہ تعریف پھر اسی پہ انہوں نے سوال بھی کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. میرا اس میں واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ شریعت جن احکام اور اعمال کے تمام کا نام ہے، طریقت اس پر کماکو حسن نیت اور حسن اخلاص پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے جا الحق، جی یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز المال پہ حاشیہ وغیرہ بھی لکھا ہے. یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 222 ہے. اس پہ لکھتے ہیں کہ 4 سلسلے. شیخ اگر میرا تعاون کریں تو صرف نظر رکھتے رہیں اور کہیں غلط کہوں تو ٹوکیے گا. 4 سلسلے شریعت اور طریقت دونوں کے 4 سلسلے، یعنی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں. یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں. ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی نہیں ہیں، جیسے چشتی یا نقشبندی، اور کوئی صحابی، تابعی، حنفی یا قادری نہ ہوئے. میں اسکرین پہ دکھاؤں اگر آپ کہیں تو. بالکل سے کر لیں. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. آپ تو ان کی بیعت کروا رہے ہیں ہم سے. یہ فوائد الفریدیہ، یہ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ہے فوائد الفریدیہ. اس کے اندر ایک صاحب آئے اور خواجہ معین الدین سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے، بیعت کرنے آیا ہوں. اب یہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے. مناظرہ نہیں، میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں، مناظرہ نہیں کر. کس طرح کل میں اب آپ دیکھیں میرا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. نہیں، میرا ٹائم ضائع کرنا. ٹھیک ہے، آپ کی رائے میں لے لیتا ہوں. میں نے ایک لفظ بولا. کل میں اگر اسی طرح کتابیں اٹھا کر لے آؤں آپ لے آئیں، آپ لے آئیں تو نہیں رہے گا نا. مفتی صاحب مجھے اجازت دیں، میں ایک جملہ صرف ایک جملہ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب میرا ٹائم سارا برباد کر. ٹھیک ہے، آپ کی رائے آگے اور آپ چپ کر کے بیٹھے. ایک منٹ، میرا خیال ہے میں ایک جملہ اپنی باری میں کر لیں گے تو زیادہ نہیں. میں اس موضوع کے حوالے سے دیکھیں، بات یہ نہیں ہو رہی کہ جن اولیاء کرام یا معروف شخصیات کے حوالے سے برصغیر میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ سلسلہ کیا ہے کیا نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے کہ آیا اسلام میں تصور کوئی ہے تصوف کا یا نہیں ہے. میں صرف رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسئلہ حل ہو جائے. یہی بات بیان کرنی تھی تو آپ اپنی باری پہ سٹارٹ پہ آپ نے کیوں نہیں بیان کیا کہ ہم اپنی بات پہ. اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ اس طرف آتے ہیں یا نہیں آتے، اور آپ آئے ہیں. جب آئے ہیں تو میرا جواب جی آپ گفتگو کیجئے کیا کہہ رہے ہیں. اور کتاب کے حوالوں کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے میں کیا ہے تصور؟ آپ ایک دفعہ علمی حوالے سے بحث کریں. نزدیک یہ رائے بس بات ختم ہو گئی. کہا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ، مرید بننا ہے نا، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں.
مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. ٹھیک چل پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک, اب مجھے اس کا بھی جواب دے دینا کہ اصل میں ایک منٹ دوسری بات دیکھیے. حضرت حمزہ خراسانی, یہ بھی فوائد الفریدیہ کے اندر ہے. حضرت حمزہ خراسانی, اگر یہ بتائیں, اگر آپ کہیں گے نا وہ بندہ کہ جو دیکھیے میرا سارا ٹائم برباد کر رہے ہیں, یہ بالکل ناانصافی ہو رہی ہے. وہ پڑھنے والا دیکھیں نا, ایک غلط یہ بالکل آپ ناانصافی ہو رہی ہے, غلط میسج آپ کے سامنے میں آپ کی طرف جی جی آپ اپنی گفتگو کو پوری کر لیں تاکہ میں آگے پوری کرنے دیں گے. 3 سے 4 منٹ میں کرنی ہے نا, آپ بسم اللہ تو ہاں تو ابھی میرے سارے ٹائم انہوں نے کاٹ دیا. نہیں آپ کا آخری 1 منٹ ہے آپ کے پاس, کریں. حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں دمبے کی آواز آئی, جی جیسے دمبا بولتا ہے, دمبے کی آواز آئی تو فرمایا لبیک جل شانہ, اور لبیک جل شانہ. اب وجد میں یہ کہتے ہی فوراً وجد میں آ گئے. اب جو بنی اسرائیل تھی, موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھائی کو چھوڑ کر کوہ طور پر گئے تھے, وہاں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سے آواز آنے لگی, سارے کے سارے اس کی پوجا میں گر گئے. اور ان کو تو ہم کہیں یہودی ہیں, اور یہ جو دمبے کی آواز سن کر کہے یہ جل شانہ کی آواز ہے. یہ کس وجہ سے؟ اس تصوف والے عقیدے گندے کی وجہ سے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے, وہی بول رہا ہے, وہی دیکھ رہا ہے, وہی سب کچھ کر رہا ہے, ہر چیز کے اندر وہ ہے. آگے بڑھتے ہیں جی اختتام میں. پھر امام جعفر صادق پر بھی رحمہ اللہ پر الزام لگایا اسی کتاب میں فوائد الفریدیہ کے اندر, اور ان پر بھی الزام لگایا کہ وہ اسی طرح کے ہیں, صفحہ نمبر 72 کے اوپر. پھر صفحہ نمبر 72 کے اوپر آگے لکھتے ہیں, حضرت فضیل بن عباس نے فرمایا میں عرش, کرسی, لوح, قلم ہوں. عرش, کرسی, لوح و قلم ہوں میں. پھر میں جبریل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل ہوں. میں ہی موسیٰ اور عیسیٰ ہوں, اور میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسی ولایت میں ہو جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو گیا. ڈاکٹر صاحب گفتگو اب میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. میں ایک مختصر بات کروں, آج ہمارا موضوع یہ نہیں تھا. اگر آپ اس کا جواب ان سے لیں گے نا, یہ بولیں گے یہ تمام چیزیں اگر ان سے ثابت ہیں تو ہم ان پہ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. نہیں کریں گے, وہ کر چکے ہیں پہلے, نہیں کریں گے. کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات, لیکن مجھے 4 منٹ نہیں دیا آپ نے. جی پہلی بات یہ ہے, جو 2 منٹ دیے اس پہ بھی انہوں نے 2 منٹ لے لیے, 1 منٹ شہیدی صاحب نے لے لیا. آپ نے انوالو کیا تھا شہیدی صاحب کو کہ آپ دیکھیں. میں نے تو کہا آپ دیکھتے رہیں تاکہ میں کوئی غلطی نہ. ٹھیک ہو گیا. ویسے ہمارا موضوع تصوف ہے, اس کو آپ ذرا بیان. میں نے تصوف سے باہر کوئی بات نہیں کی, یہ سارا تصوف ہے, یہ سارا گن تصوف کا ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ قاری خلیل صاحب نے نیشنل ٹی وی پہ یہ بحث چھیڑی ہے, یہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کر ہے. اگر ان میں اتنی جرأت دیانت تھی تو جب ان کا اپنا نمبر تھا اس پر یہ چیزیں اٹھاتے, ہم ان کو ریبٹل کرتے, پتہ چلتا کہ یہ کیا بات ہے اور کیا نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ تصوف شریعت کے جو احکام اور اعمال ہیں اس کی تکمیل حسن نیت کے ساتھ, اس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں. اب جو چیز بھی شریعت سے ہٹ کر ہوگی وہ آج خود تصوف سے خارج ہو جائے گی. ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. اب دیکھیں, آپ رکیں, اویس بھائی ہم ہماری بات پوری کریں گے. میں نے کہا تھا کہ اس بات کو کتاب میں نہ چھیڑیں. میں کر رہا ہوں, آپ کتاب نہ کھولنے دیں. بات یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھے, وہ کوئی بھی شخص ہو, ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج. واضح ہو گیا. آگے میری بات کو پوری سنیں. جی جی جی. جو شخص کسی کو پڑھوائے ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو شخص یہ بحث ہی نہیں تھی. میری بات سنیں, ہمارے محبوب نے الجھایا ہے. اب صاحب بات میری پوری سنیں. جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا, ظلم کی انتہا ہے. یہاں اربوں لوگ ہیں, کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو تصوف کو ماننے والے ہیں. یہ ایک محدود سا طبقہ جو تصوف کے خلاف اپنا نظریہ رکھتا ہے, وہ اپنے طبقے کے حوالے سے ان کو رہنمائی کر دیں, جو ہمارا نشریات کا مقصد ہے کہ بھئی تم نہ جاؤ, تم نہ جاؤ. جو تصوف کو ماننے والے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں کہ ہمارا کیا یہ نظریہ ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس حوالے سے واضح طور پر فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ کسی پیغمبر حتیٰ کہ کسی معنی کے طور پر بھی کسی کے لیے کہہ دے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہیں, اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو باتیں یہ ہمارے متھے لگا رہے ہیں، کیا ہم ان کون کرتے ہیں؟ یہ کتابیں خود شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جہاں بزرگان چشت کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی کتاب لکھی نہیں، جب ان کے نام کتاب ہی کوئی نہیں تو ایک من گڑت کتاب جو ان کی طرف منسوب کر کے اس میں اس طرح کے واقع ڈال کر اس کو سامنے رکھ کر آپ اللہ کے ولیوں اور کروڑوں لوگوں کے لیے آپ گندا عقیدہ اور اس لفظ استعمال کریں، ان کو معافی مانگنی چاہیے یہاں. یہ کوئی مذاق بنی ہوئی ہے. اس لیے کہ یہ اگلی بات سنیے، اگلی بات یہ ہے، اگلی بات یہ ہے چھاپ رہے ہیں ان کتابوں کو جو آپ کی نہیں ہے، یہ وہی جو بھی کیا مطلب میں سوال پوچھوں گا، یہ سوال پوچھوں گا، مجھے موقع دیں گا. اپنی میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. اس طرح سے جس طرح یہ ایک تصوف کی کتاب ہے جو کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارے نصاب میں ہے، نہ ہمارے عقیدے میں ہے، نہ ہمارے علم الکلام میں، نہ فقہ میں. او بھئی جسٹ ایک تصوف کی کتاب جس طرح کوئی ملی ہے، ہزاروں لوگ چھاپ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ درجنوں حدیث کی کتابیں جن میں ایسی روایتیں کہ جن کا ترجمہ بھی قاری خلیل یہاں نہیں کر سکتا. حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف کی کتاب اس کو کہوں گا کہ یہ ترجمہ کرے اس حدیث کا، کرے گا؟ یہ نہیں کر سکتے حضرت صاحب. اسی طرح دیگر بہت ساری کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کے اندر روایتیں ایسی موجود ہیں جن کو نہ عوام میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ ترجمہ. اب کیا کہیں گے کہ یہ کوئی بات نہیں کی جو پبلک میں بیان نہ کی جا سکے. یہ کہ جو روایتیں ایسی کوئی بات نہیں کی جو پبلک میں بیان نہ کی جا سکے. حدیث کی کتاب خالی آپ آیت پڑھ رہے تھے کہ وما هو علی الغیب بظنین، کہ ہمارا پیغمبر غیب پہ بخل نہیں کرتا، اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ وہ باتیں ہی ایسی کتابوں کا ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے اور جب لوٹ کر آئیں گے میرا آج بڑا دل تھا کہ آج میاں محمد بخش کا کلام سنتے یا پیر محل شاہ صاحب کا کلام سنتے. آج ظاہر ہم نے اس طرف جانا تھا. میں آپ کو پھر سے واضح کر دوں، ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ موجودہ دور میں بھی اور قبل میں بھی ہم تصوف کے معنوں کو سمجھیں، کہیں کہ یہ صوفی ہے، یہ صوفی نہیں ہے، اور پھر ہم مزید آگے جا سکیں، اس بحث سے آگے جا سکیں. لہٰذا ہم جب لوٹ کر آئیں گے تو میں ذہن سیدھی صاحب آپ کو زحمت دوں گا. میرا دل تھا کہ ابھی ہی کلام سنتے ہم تاکہ ماحول بھی ذرا سازگار ہو جاتا، مگر وقفے کی طرف جا رہے ہیں. لوٹ کے بھی آئیں گے، آپ کے سوال جواب بھی لیں گے خوبصورتی کے ساتھ. عرفان رمضان الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں اج سکھ متراں دی ودیری اور پیر صاحب کیا فرماتے ہیں لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن من بھاوری
झलक दिखाओ, मिठन हो मिठियाँ गाली, अला सजन जो हमरा वादी सन करियां, अज सिख मित्रां दी वधेरिए। और मक्ता के सुबहान अल्लाह मा अज मलका मा ahsana ka mayak malaka subhanallah Allah 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 subhanallah ma ajmalaka ma ahsana ka mayak malaka kithe mehre Ali kithe teri sana gustakh akhi kithe jaadiyan aj sikh mitran di vadheriye kyun dildi udaas ganeriye loo vich shauq changeriye aj naina laaya kyun jadiyan सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा अकमला का मा अहसना का मा अजमला का। अल्लाह ताला ने ये जो खूबसूरत मौक़े हमें इनायत फरमाए, इनसे इंशाअल्लाह ऐसी मुज़य्यन अंदाज से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब की तरफ आते हैं। साहब, हम इस पे बंधे रहना चाहते हैं कि तसव्वुफ़ के मानों को समझ पाएँ, और आज मौजूदा दौर में जो लोग जाली लिबादा ओढ़ कर किसी भी तरह से आवाम को बेवकूफ़ पहुंचा रहे हैं, थोड़ा सा फ़ायदा ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं, इसका किस तरह से कला कमा कर सके। अब मैं एक मिसाल की तरह सवाल भी आपसे पूछूंगा और इसके माने भी समझूंगा कि क्या ये हो सकता है कि मैं आज के दौर में ये कहूँ कि भाई किसी ने किसी को व्हील चेयर से खड़ा कर दिया, कोई मरीज़ था, अपाहज था, सही हो गया, ये तसव्वुफ़ के आने में आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझसे सवाल ये आपने क्यों पूछा? आप मुझसे ये सवाल पूछें कि कराची की सड़कें कैसे बनती हैं, बिल्डिंग कैसे बनती हैं, समंदर के अंदर जो है ना वो कश्ती कैसे तैरती है, उसके अंदर ड्रिलिंग कैसी होती है, ये सवाल मुझसे पूछा क्यों नहीं आपने? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये आपका टॉपिक नहीं था ना। आपका मेरा टॉपिक नहीं है तो इसलिए आपने नहीं पूछा ना। मेरा काम है। तो जो आदमी तसव्वुफ़ को जानता ही नहीं उससे आप तसव्वुफ़ का सवाल क्यों पूछते हैं? मसला ये है कि तसव्वुफ़ से जो आदमी जाहिल है, नाबलद है, जानता नहीं, उससे तसव्वुफ़ का लेना देना क्या है? मैं बड़े धीमे लहजे में कह रहा हूँ कि भाई कारी साहब एक किताब उठा के ले आए, इन तसव्वुफ़ बातों का नाम नहीं है। तसव्वुफ़ कुल का कुल अमल का नाम है। तसव्वुफ़ कुल का कुल इबादत का नाम है। अंता अबुदल्लाह का अन्ना का तरा, ऐसे इबादत की जाए कि आप रब को देख रहे हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब नबुव्वत बयान किया है वो क्या? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। सिर्फ आपने इल्म की बात ही करनी है तो बस युअल्लिमुहुमुल किताब काफ़ी था ना। वयुज़क्कीहिम कुरान ने क्यों कहा? वो है बुनियादी तौर पर तज़किया नफ्स। तो जब आपका तज़किया नफ्स होगा तो फिर आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे। फिर आप जो है ना वो मुल्क के अंदर इंतशार, इफ्तिराक और दहशत और वाशत नहीं फैलाएंगे। आज पाकिस्तान में 4 लाख से ज्यादा लोग अंबिया को, खुद रब्बुल आलमीन को और इससे आगे की तौहीन वो कर रहे हैं, गुस्ताख हैं। वो क्यों हैं? वो इस तरह की चीजों की वजह से हैं कि जब हम इस तरह की चीजें, जब मोहब्बत का पैगाम जा रहा है, तसव्वुफ की बात हो रही है, लोगों की इस्लाह की बात हो रही है, वहां से इस्लाह की बात, वहां से इस्लाह की बात, इधर से इस्लाह की बात, तो फिर तफरका कौन लेके आया? ये कौम भी पहचाने कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और उन लोगों को
جن لوگوں کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ جناب وہ جعلی لبادے میں ہیں، تو ان کو کوئی جعلی لوگ تقویت بھی پہنچاتے ہیں، وگرنہ ہم انہیں کنڈیم کرتے ہیں نا، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں کہ جو مزارات پر مرد و عورت کا اختلاط ہے وہ بازار میں بھی جائز نہیں ہے، اور مزار تو مقدس مقام ہے، وہاں پر بھی جائز نہیں ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں نا، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اور پھر صوفیاء کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کبھی صوفیاء کی محفل میں گئے نہیں، آپ کو پتہ نہیں وہاں ہوتا کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، سب سے بہترین توحید آپ کو اولیاء اللہ کے ہاں ملے گی۔ اولیاء اللہ یہ نہیں ہے، اصل میں فرق اویس ربانی صاحب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے غیر اللہ اور ایک ہے مع اللہ۔ ہم یک جو ہے نا وہ جنبش قلم غیر اللہ پر جو مع اللہ ہیں ان کو لے آتے ہیں۔ بھئی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں، وہ صالح المومنین ہیں، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی بات کی ہے، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، تو بندے اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی صحابہ کی کیٹاگریز تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خالد بن ولید سے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں نماز پڑھاؤ، ان کو جہاد پہ بھیجا ہے، اور وہ جو نماز پڑھانے والے تھے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم جا کے جہاد کرو۔ تمام صحابہ کی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبی علیہ السلام نے لگائی ہیں۔ تو اس وقت ہماری ان باتوں سے جو نوجوان نسل، مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ کتاب اٹھانا اور یہ کرنا، اس سے ایک معاشرے کے آپ جیسے جوان کو، چلے آپ تو ماشاءاللہ دیندار ہیں، لیکن جو کیڈٹ کالج میں یا کہیں پہ بھی پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ تو کل آپ کے خلاف اس کو بطور ہتھیار استعمال کریں گے۔ ہم ان کی اصلاح کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل مقصد تو تصوف کا یہ ہے کہ یونیورسٹی کالج کے ان لوگوں کو ہم پاکیزہ بنائیں، وہ جو بے حیائی کی دلدل میں جا چکے ہیں ان کو نکال کر پاکیزہ معاشرے کی طرف لے کر۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ جال سازی کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو ہمیں اس کو کلیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی علماء ہی کا کام ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے لاہور میں اس وقت اذان کا وقت ہوا ہے، تو ہم ذرا ٹائمر کو سن کے واپسی یہاں پر آئیں گے، مفتی فضل سبحان صاحب سے سوال کریں گے۔ شکریہ شکریہ شکریہ، آپ کے تحائف دعاؤں کی صورت میں ہم تک اور جہاں پہنچنے چاہیے وہاں پہنچتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ بتاتے ہیں کہ جی سب کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں، افطار دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ کا خوبصورت سا پینل ہے علماء کرام کا۔ میں تسلی سے ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے، پاکستان کی میرے نزدیک سب سے بڑی رمضان نشریات ہے، کیونکہ یہ علم سے علماء سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ تحائف بھی ہمارے پاس کویس کی طرف سے ہیں۔ شربت ماحول کو بھی ٹھنڈا رکھیں گے، افطار کے دسترخوان کو بھی لذیذ بنائیں گے، تو کوئز ہمارے ساتھ میں ہے، اور علماء کے لیے تحائف بھی ہیں ان کی طرف سے، یہ اچھی بات ہے۔ دیکھیے میرے پاس کالز بھی ہیں، لائیو کالز بھی ہیں، ویڈیو کالز بھی ہیں۔ اب میں پہلی کال جو لے رہا ہوں وہ لائیو کال لے رہا ہوں اور آپ کے سوال لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ تو تیار بیٹھے ہیں، مستعد ماشاء اللہ۔ کیا سوال پوچھیں گے؟ جناب میں عبداللہ بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے۔ بڑا اچھا پروگرام چل رہا تھا، بہت خوش، آج دل بہت رنجیدہ ہوا ہے۔ میرا سوال مفتی خلیل صاحب سے ہے۔ علامہ ابن قیم کی کتاب الروح کا مطالعہ کریں۔ میرا سوال مفتی خلیل صاحب سے ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب مجموع الفتاوی، جو انہوں نے 11 جلدیں لکھی ہیں، ایک جلد تصوف کے نام پر ہے، پوری جلد تصوف کے نام پر ہے، اور ساری باتیں لکھ کر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ صوفی جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کشف کے ذریعے ان کا دروازہ دل کا کھول دیتا ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ 11 جلدیں لکھا ہے، مجموع الفتاوی ایک پوری جلد لکھی ہوئی ہے تصوف کے بیان پر، ان کو کنڈم کریں، ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ انہوں نے آج پورے برصغیر کے مسلمانوں کو جو انہوں نے ٹھیک ہے کشمیری بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کشمیری بھائی، بہت شکریہ کشمیری بھائی آپ کا۔ کیڑے پروگرام کیڑے لوگ ساڑا پروگرام دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اتنی کتابیں پڑھ رہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہی سنبھالیں، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کا مشورہ مانوں میں مجموع الفتاوی، ابن تیمیہ نے اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم مجموع الفتاوی کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہی مشورہ دیا، بہت اختصار اور دیکھیں محبت سے جواب آیا، کتنا پیارا جواب آ گیا۔ جی واٹس ایپ کی ویڈیو کالز ہمارے پاس جو آئی ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں اور ان سوالوں کی طرف چلتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم، ولید محبوب دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے 2 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ اسلام میں ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے پر کیا وحید سنائی گئی ہے، اور سوال نمبر 2 کیا انگوٹھی پہننا جائز ہے؟
वज़न के एतबार से अंगूठी का कितना वज़न होना चाहिए और क्या हम 2 अंगूठियाँ पहन सकते हैं? बहुत अच्छे, शुक्रिया मुफ्ती फजल सुभान साहब। टखनों से ऊपर वाली बात भी ज़रा बयां हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हदीस पाक में आता है मा असफल मिनल काबैन मिनल इज़ारि फिन्नार, कि शलवार का जो हिस्सा टखनों से नीचे रहेगा तो जिस्म का वो हिस्सा जहन्नम में जलेगा। इसी तरह बाज़ मकामात पे जो तकब्बुर की अलामात आई है, और एक मौके पर जो हदीस से हमें खुलासा मिलता है कि जिन लोगों की बख्शिश नहीं होगी, उसमें एक मुज़बिल इज़ार ही जो अपने कपड़े को या शलवार को वो ज़मीन तक लटकाए रखे। तो एक तो इस एतबार से जो है वो नमाज में और नमाज के बाहर दोनों हालतों में मर्दों के लिए टखनों का खुला रखना ये ज़रूरी है, और औरतों के लिए टखनों का छुपाना ज़रूरी है। आजकल मामला उल्टा हो गया। जहाँ तक दूसरा सवाल है तो अंगूठी मर्द के लिए सिर्फ चांदी की अंगूठी जायज़ है, और वो 1 मिसकाल यानी 4.5 माशे, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो। अगरचे फतावा शामी वगैरह में ये लिखा है कि बग़ैर ज़रूरत के तो आम लोग न पहने तो अच्छा है, जैसे कोई काजी है या सुल्तान है या हाकिम है तो वो पहने, लेकिन जवाज़ की हद तक 1 मिसकाल 4.5 माशे या इससे कम और चांदी की अंगूठी मर्द के लिए जायज़। बाकी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक बात कहूँ, कॉलर मेरे साथ होंगे मगर आप इस पे दाद और तहसीन दें। उलमा कराम का मुताला कितना वसी है, ये कोई मौजू नहीं था, आपने मौजू से हट के सवाल पूछा और पूरा आपके 4.5 और 1 मिसकाल सब आपके सामने बयां कर दिया, और ये सबका यही आलम है माशाल्लाह। मैं मुतमईन हूँ इस हवाले से। GTV को सलाम अकीदत भाई। सवाल हमारे साथ पूछने वाला मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम सर। माशाल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से? जी मोहम्मद जावेद चाल हैदराबाद से। आहा, क्या सवाल पूछेंगे जान साहब? अवेद रमन साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने जो बीबी सलाम अलैह के बारे में जो 2 दिन पहले 2 प्रोग्राम किया, मैं आपको पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ अपने तरफ से। बहुत शुक्रिया जान। मेरा सवाल ये है कि बीच में आप लोगों ने पहले जब दूसरे रमजान को एक नात पढ़ी गई थी इस प्रोग्राम में, मुझे उस आप जिसने नात पढ़ी थी उसका नाम ज़हन में नहीं है, उन्होंने नात पढ़ी थी कि बाग फिदक के बाद जो उसने नात पढ़ी थी कि जन्नत के मालिक बीबी सलाम अलैह है, वो बेशक है। तो उसके खिलाफ फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक ट्विटर चल रहा है, एक अल्लामा साहब है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, वो कह रहे हैं कि ये गलत है, ये है, वो है। इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? उसने अल्लामा अनिक कुरैशी साहब के बारे में भी कहा है, आपके बारे में भी कहा है, उनके बारे में जान साहब बहुत क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जान साहब, आपने प्यारे लहजे में प्यारी बात की, सवाल भी आपने पूछ लिया। मुझे IFB की आवाज़ नहीं समझ में आ रही है तो बहुत दूर से। दूसरी कॉल पे हम आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस पे बात करता हूँ जान साहब, आप जरा मुझे टाइम दीजिएगा। जी कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या फरमाएंगे? उलमाए कराम आपको सुन रहे हैं, क्या सवाल पूछेंगे? सवाल ये है कि कारी खलील साहब से पूछना है कि हजरत उस्मान की शहादत का, कि उस दौर में कि मुसलमानों में आपस में फिसादात हो रहे थे, फिर आखिर में इमाम हुसैन की शहादत के बाद वो मुसलमानों में वो हुआ, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि असल इस्लाम में जो जिंदा हुआ है इमाम हुसैन की शहादत के बाद ही हुआ है ना, ले खलील साहब के बारे में। अच्छा चलिए देखिए, मेरी बात सुने, आपने सवाल पूछा, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। कोशिश करें रमजान अमाल फिक अहकाम पे जरा सवाल पूछने आसान रहेगा, ये बहुत दकीक पहलू है, इसके लिए टाइम दरकार है। और देखिए आसानी पैदा करें ना, दीन भी तो आपके लिए आसानी पैदा करता है। आपके सवाल मोहतरम है, मैं तफसीली तौर से इस पे जवाब ले लूंगा, इस वक्त महदूद है। व्हाट्सएप की वीडियो कॉल की तरफ आते हैं। जी क्या फरमाते हैं, सवाल क्या पूछते हैं? सवाल क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अली उस्मान है और मैं जर्मनी से हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या सूद के पैसे से जो मस्जिद बनी हो, क्या उस मस्जिद में नमाज पढ़ना कैसा है? और दूसरा, या किसी के घर में हम मेहमान जाते हैं तो बाज़ दफ़ा पता चलता है कि वो घर उन्होंने सूद से लिया हुआ है, तो उधर अगर नमाज उधर भी क्या हुक्म होगा? अच्छा सवाल। अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है कि एहले-तशी लड़की से क्या मैं निकाह कर सकता हूँ? अच्छा चलो। और ये मेरा सवाल अहले सुन्नत वल जमात देवबंद से। ओह नाइस। पहले मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से पूछता हूँ, सूद के पैसे से मस्जिद बन सकती है, उसमें नमाज? देखें, इसमें गालबन क्या यकीनन किसी मुसलमान की कोई दूसरी राय नहीं है कि हराम के माल से मस्जिद को तामीर किया ही नहीं जा सकता।
مسجد کے لیے لازمی ہے کہ وہ حلال طیب مال سے اس کی تعمیر کی جائے، لیکن اگر کہیں ایسا پیسہ بیچ میں آ گیا ہے اور پتہ نہیں ہے لوگوں کو، تو اب اگر کسی نے نماز وہاں پر اپنے طور پر پڑھ لی تو نماز ادا، یعنی فرض ادا ہو جائے گا، فرض سے وہ سبکدوش ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور ایسے کسی کے گھر چلے جاتے ہیں، پتہ ہے کہ سود سے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن سودی سے بندہ دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ بہت اچھے۔ مفتی فضل سبحان صاحب انہوں نے جو پوچھا ہے کہ ان کا نکاح کا ارادہ ہے کسی غیر اہل سنت سے، تو ہو جائے گی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جب آدمی کسی سے شادی کرتا ہے نا، تو اس میں ایک چیز تو یہ دیکھتا ہے کہ مال کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے۔ اگر کوئی لڑکی بہت زیادہ بیمار اور کریٹیکل کنڈیشن میں ہو جسمانی طور پہ، تو کوئی اس سے شادی کرے گا؟ تو روحانی طور پر آپ کا جو اپنا عقیدہ ہے، آپ اس کے مطابق دیکھیں کہ وہ موحد ہو، اللہ کی توحید اور آقا کی رسالت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کی عظمت، قرآن میں اس کے بارے میں تحریف کا عقیدہ نہ ہو، بدع کا عقیدہ نہ ہو، یعنی جو احکامات ہمارے سامنے ہیں، اگر 100% آپ اس سے مطمئن ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کو الگ سے ہم ناموں کے ساتھ جو ہے وہ امتیاز نہیں کر سکتے، وہ علماء سے فتویٰ لے لیجیے۔ بہت اچھا شریف صاحب، آپ بھی اس پہ رائے دیتے ہیں جو سوال پوچھا گیا دوسرے پہلو سے، کہ کیا آپ اس طرف سے کرنے پہ، سنی لڑکے لڑکی کے ساتھ شادی کرنے پہ کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بنیادی بات میرا خیال ہے مفتی سبحان صاحب نے کر دی ہے کہ توحید، رسول اللہ کی رسالت، خاتمیت، قرآن کی صداقت اور وحی من جانب اللہ ہونا، اسی طرح سے معاد پر ایمان، یہ وہ بنیادی ترین عقائد ہیں جن کی بنیاد پر ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ اب اگر یہ چیز کسی میں ہے تو پھر شادی اور نکاح میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ذہنی ہم آہنگی دیکھتے ہیں، خاندانی پس منظر دیکھتے ہیں، تعلیم دیکھتے ہیں، مزاج دیکھتے ہیں۔ یہ دو بھائیوں کے گھروں میں بھی اختلاف اس طرح کا ہو سکتا ہے، اور اگر دو مختلف قبائل ہوں لیکن ان بچوں کے درمیان ہم آہنگی ہو تو وہ شادی چل سکتی ہے، لیکن دو بھائیوں کے گھروں میں اس طرح کا فکری اختلاف ہو تو یہ شادی نہیں چل سکتی۔ لہٰذا جو معیارات ہیں اس کے مطابق تو نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہو سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جواز کی بات مل گئی ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، کون صاحب، آپ کیا سوال؟ میں سید زین العابدین بات کر رہا ہوں سر ننکانہ صاحب سے۔ ہاں زین العابدین، کیا فرمائیں گے؟ سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا سوال مفتی حنیف قریشی صاحب سے ہے اور مفتی امین شہیدی صاحب سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اس میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آل ابراہیم پہ درود پڑھا جاتا ہے، تو ہمارے نزدیک جو آل ابراہیم ہے وہ نبی پاک کے جد امجد پاک ہے۔ تو نبی پاک کے جد امجد پاک جو ہے وہ سارا خاندان جو ہے نبی پاک کا وہ پاک خاندان ہے جس میں آپ سرکار تشریف لائے۔ تو ابو جہل کو نبی پاک کا چچا قرار دیا جاتا ہے کہ ابو جہل نبی پاک کے چچا ہے، جبکہ نبی پاک کے چچا جو ہے وہ ایک سیدنا عمران ہے، دوسرے ہیں سیدنا امیر حمزہ، تیسرے سیدنا امیر عباس ہے، اور اس کے بعد امیر حارث ہے۔ ابو لہب کو بھی جوڑا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک کے چچا ہے، اور ابو جہل کو بھی جوڑا جاتا ہے۔ قبلہ پیارے قبلہ، اختصار سوال ہوتا ہے محدود، جواب کو تھوڑا وقت کیسے ملے گا اگر آپ اتنا سارا سوال ہی پوچھ لیں گے؟ تو اختصار چلے، میں نے آپ کا لے لیا، سوال لے لیا، بہت شکریہ۔ ویسے مفتی صاحب کون لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا، کتابیں ساری کھلی ہوئی، پورا شجرہ سنا رہے ہیں، جواب دے دیں اس پہ۔ دیکھیں اگلے سال انہی لوگوں کو یہاں پینل پہ بیٹھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ دیکھیں یہاں جو مطلب ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آل ابراہیم میں ہر وہ مومن اور موحد ثابت ہیں جو یا شامل ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں اور دیگر جو مومنین ہیں، تو ان پر واقعی بالکل درود ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب جو ہے وہ طیب اور طاہر ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ لم ازل انتقلوا الا من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ میں ہمیشہ پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے رحم میں منتقل ہوا۔ اور بخاری اور مسلم یعنی سیاق کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد تک میرے پورے کے پورے نسب کو صفاق سے، یعنی بے حیائی اور برائی کے گناہ سے اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا۔ تو جب بے حیائی اور برائی کا گناہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ نسب رسول میں یہ داخل ہو، تو کفر اور شرک یہ تو بہت
बड़े गुनाह हैं, ये वहाँ गवारा कैसे हो सकता है? सही हो गया। तो इसलिए हुजूर का पूरा नसब जो है वो तैयब और ताहिर है। हम ये गवारा नहीं कर सकते, ये गुमान भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला एक गोहरे जोहरे नबुव्वत को किसी नापाक ज़र्फ के अंदर। ठीक है, मुफ्ती अमीन शहीदी साहब से भी सवाल पूछा है उन्होंने, सेम सवाल दुरूद जो हम दुरूद इब्राहिमी बेचते हैं उस हवाले से अपनी राय दे दें। देखिए, दुरूद के हवाले से कोई शक नहीं है कि असल दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या व अला आले मुहम्मद है। ये जो बाद वाला हिस्सा है, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये हवाला है माजी के हवाले से कि बारिलाहा जिस तरह तू हज़रत इब्राहीम और उनकी आल पर दुरूद भेजता था, उसी तरह से नबी और उनकी आल पर दुरूद भेज। तो ये ज़ाहिर है कुरान करीम का हुक्म भी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अगरचे कुरान करीम में आल का तज़किरा नहीं है, लेकिन ख़ुद नबी करीम के कलाम में आल को शामिल करने का बाकायदा शऊरी तौर पर पूरी तवज्जो से हुक्म है कि आल को मुझसे अलग न करो। और इसलिए ये जो वाला आल इब्राहीम का हिस्सा है, ये बताता है कि जब हज़रत इब्राहीम की आल को तुम अलग नहीं कर सकते तो नबी की आल को कैसे अलग कर सकते हो। और लिहाजा वो दूसरा भी शाहबाग मेरे ख्याल में शार्ट है, अबू जहल के बारे में वजाहत कर जी। तो इस दुरूद में वही ज़ातें शामिल होंगी जो मुवहिद हैं, जो पाकीज़ा हैं और जो इस दुरूद के अहल हैं। मुशरिक और नजिस लोग कभी भी शामिल नहीं होंगे। इसलिए जो जुमला मुफ्ती साहब ने फरमाया, हमारे यहाँ ज़ियारात में ये जुमला मौजूद है, अशहदु अन्नका कुन्त फिल अस्लाबिश शामिखा वल अरहामिल मुतहरा लम तुनज्जिस्कल जाहिलियतु बिअंजासिहा। यानी आप वो सिलसिला हैं जिसमें इब्तिदा से लेकर इंतहा तक आपके तमाम आबाओ अजदाद और तमाम उम्महात, यानी माएँ भी बाप भी, रहिम भी पाकीज़ा और असलाब भी पाकीज़ा। हम वफ़े की तरफ जा रहे हैं, लौट कर आएंगे, दस्तरखान पे बैठेंगे, गुफ्तगू इंशाअल्लाह और आगे बढ़ेगी। इरफान रमजान अलिफ लाम मीम की नशिस्त आपकी मुंतज़िर है। हमारे साथ एक खास मेहमान भी होंगे, ताल्लुक गवर्नर साहब से, यानी सिंध के खास शख्सियत है। आप आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये रमजान, इरफान रमजान, इरफान